نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن میں پوری زندگی یعنی مکمل زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ ہم زندگی کس طرح سے گزاریں اس کو بیان فرمایا۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں کیا پیغامات دیے گئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا مخاطب ہو رہا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم آج جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس معاشرے میں ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن، ایک ایک چیز دنیا میں پوری رات ہم کو سونے نہیں دیتی کہ اس لائن میں کیا کہا گیا ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے، انہوں نے مجھے جو یہ لفظ بولا اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ تو دنیا کے الفاظ ہیں جس کو ہم سمجھنے کے لیے، جس کو ہم سیکھنے کے لیے اتنے بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن ایک وہ کتاب جس کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر اتنی بے قراری نہیں ہے، اتنا جذبہ نہیں ہے۔ آج اگر ہم خود اپنا محاسبہ کریں، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے جگہ جگہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم خود اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہا کرو۔ قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کو قرآن نے بتلایا، لیکن ہم اور آپ جو ہے وہ دوسروں پر محاسبہ کرتے ہیں۔ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آ رہا ہے، وہ اتنی رات میں کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جو قرآن نے کہا اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہیں۔ ہم خود یہ محاسبہ کریں کہ ہر ایک گھر میں بچے موجود ہیں چھوٹے، ہم صبح سے شام تک کتنی دفعہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اس بات کی اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں کہ تم نے ہوم ورک پورا کیا یا نہیں کیا، تمہارے اس ٹیچر نے جو کام دیا تھا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا، لیکن ہم خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوال کریں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنی دفعہ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج تم نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ حالانکہ دنیاوی علم کا سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جو چیز ہم کو جنت میں لے جائے گی، عذاب سے بچائے گی، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم جو سائنس پڑھتے ہیں، ہم جو میتھ پڑھتے ہیں، ہم جو انگلش پڑھتے ہیں، وہ ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔
لیکن قرآن جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کا جو یقین ہے اس کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب انگلش بولے گا، جب انگلش کو پڑھے گا، ہمارا بچہ جب میتھ کو پڑھے گا، ہندی کو پڑھے گا، سائنس کو پڑھے گا تو اس دنیا میں کامیاب ہوگا۔ لیکن قرآن نے بالکل واضح طور پر، کھلے طور پر یوں فرمایا کہ کسی بھی علم کا سیکھ لینا وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے جو فراٹے دار انگلش بولتے ہیں، ان کی میتھ بہت اچھی ہے، ان کی ہندی بہت اچھی ہے، ان کی سائنس بہت اچھی ہے، لیکن وہ 10,000 روپے نہیں کما پا رہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ علم جو دنیاوی علم ہے اس پر اللہ رب العزت نے وعدہ نہیں فرمایا ہے، وعدہ تو فرمایا قرآن کا، جس کو بولے نا العلم نور، کہ علم کیا چیز ہے؟ علم ایک روشنی ہے۔ روشنی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ جو ہیں وہ دنیاوی علم کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن جو اصل علم ہے، جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، ہم کو جنت تک لے جائے گا، ہم کو عذاب سے بچائے گا، اس علم پر ہمارا اور آپ کا فوکس نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم علم کو اپنے اندر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے یہ چیز دیکھی تھی، میں نے یہ چیز سنی تھی، اور اسی پر ہم اپنی زندگی کو لے آتے ہیں، اسی پر ہم عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں لیکن نہ اس کا قرآن سے کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی اس کا حدیث سے واسطہ ہے۔ مثال کے طور پر رات میں گھر میں جھاڑو کا لگانا، رات میں ناخن کا کاٹنا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ایسی چیزیں ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ رات میں کیا جھاڑو نہیں لگانی چاہیے؟ گھر میں جو جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کیا ان کو مارنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ حالانکہ قرآن نے اور حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ ناخن بڑے ہو جائیں کاٹ لیجیے، دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی دن ہو، اگر بڑے ہیں تو اس کو کاٹ لیجیے۔ گھر میں گندگی ہے اور آپ اس امید سے کہ نہیں مغرب ہو گئی ہے اب گھر میں جھاڑو نہیں لگانا ہے، رزق میں تنگی آتی ہے۔ ہماری عقل جو ہے وہ اس بات کی طرف تو آتی ہی نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، پورے مہینے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو اس سے رزق میں تنگی نہیں آتی۔ تنگی آتی ہے تو صرف مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے تنگی آتی ہے۔ حالانکہ حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صفائی اور ستھرائی رکھنا بہت ضروری ہے۔ جہاں بھی کوڑا نظر آئے، جس وقت نظر آئے اس کو صاف کر دیجیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں چھپکلی ہے، مکھیاں ہیں، چینٹیاں ہیں، کیا اس کو مار سکتے ہیں؟ میرے محترم بزرگ دوستو، جو حدیث ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر گھر ہے، کوئی جنگل نہیں ہے کہ کوئی بھی کیڑے مکوڑے پھرتے رہیں اور آپ ان کو احتراماً نہ ماریں۔ مار سکتے ہیں کیونکہ وہ گھر ہے، صفائی ستھرائی کی جگہ ہے۔ اگر چھپکلی زیادہ ہے تو اس کو بھی مار سکتے ہیں، چینٹیاں زیادہ ہیں اس کو بھی مار سکتے ہیں، مکھی ہے، مچھر ہے، سب کو ماریے۔ لیکن ایک حدیث ایسی ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ایک پیغمبر گزرے، ان کو ایک چینٹی نے کاٹ لیا۔ اب انہوں نے کیا کرا کہ جس چینٹی نے کاٹا تھا اس کو بھی مارا اور اس کے علاوہ جو چینٹیاں تھیں اس کو بھی مار ڈالا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام دیا گیا
کہ جس چیٹی نے تم کو کاٹا تھا تم اس کو مارتے، تم نے اوروں کو کیوں مار ڈالا؟ اس لیے اس حدیث سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ گھر کے باہر جو جانور ہیں، گھر کے باہر جو کیڑے مکوڑے ہیں، اگر ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا رہے تو ان کا مارنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ ہاں یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر اس کا مارنا صحیح ہے۔ لیکن گھر کے اندر کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو یہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں چھپکلی کو مارنا ہے نہیں مارنا، چینٹی مارنا ہے نہیں مارنا، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ان کا گھر میں رہنا صحیح نہیں ہے، مان سکتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی کے ہاں انتقال ہوا، اب وہاں پہ دیگ کا چڑھانا کیسا ہے؟ حدیث اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے محترم بزرگ دوستو، میت کا جو کھانا ہے، دیگ کا چڑھانا، وہ کسی بھی حدیث سے، کسی بھی قرآن کی آیت سے، کسی بھی صحابہ کے فعل سے، کسی بھی اولیاء اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ آج کل جو رسم اور رواج ایک چل پڑا ہے کہ کفن کا انتظام بعد میں، پہلے دیگ کا انتظام، کہ کتنے مہمان آ رہے ہیں اور کتنی دیگیں چڑھنی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں جو الفاظ بیان کیے گئے، جو ذکر کیا گیا ہے، وہ اس بات کا ہے کہ کھانے کو بنایا جائے ان لوگوں کے لیے جو گھر والے ہیں، جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے۔ وہ انتظام گھر کے جو پڑوسی ہیں وہ کر لیں، ان کے آباء و اجداد جو رشتہ دار ہیں وہ کر لیں، لیکن پورا ایک جماوڑی کی شکل اختیار کرنا کہ 4 دیگیں پک رہی ہیں، 5 دیگیں پک رہی ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جو غریب لوگ ہیں، اب کسی کے گھر میں انتقال ہوا ہے اور وہاں لوگ بیٹھ کر مرغی کی گوٹیاں کھینچ رہے ہو کہ وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا ہو، لگے پڑے ہیں، تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ صحیح نہیں ہے۔ غریب تو یہ سوچے گا نا کہ بس آج وسیم بھائی گئے ہیں، یہ تو کم مالدار تھے، اختر بھائی زیادہ مالدار ہے، اللہ کرے وہ بھی چلے جائیں، تو یہ سوچے گا آدمی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اس طریقے سے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ جو ہے اس کے نام سے صدقہ کریے، اور یہ کہہ کر نہیں کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا اس لیے میں صدقہ کر رہا ہوں، نہیں، آپ دل میں ارادہ کر لیں، غریب کو نہ بتائیں، ورنہ غریب تو صدقہ لینے کی آس میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے کہ میت پر دیگوں کا پکانا، میرے محترم بزرگ دوستو، یہ بالکل جائز اور ٹھیک نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج بھی حدیث اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں، وہ پھر کیا کام کرتے ہیں، وہ تانے دیتے ہیں کہ تم جو ہے، تمہارے اوپر کون سی فقیری آ گئی کہ تمہارے ابا چلے گئے اور تم نے دیگ نہیں بنوائی، تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، بلکہ حدیث کی کتاب ہے نزہۃ البداسین، اس میں ایک لائن لکھی ہے کہ لطیفے کے طور پر کہ صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور وہ بیچارے بہت کرائے میں تھے کہ حدیث اور قرآن پر ہی عمل کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب ان صاحب کو جو ہے لوگ جو ہے اکسانے لگے کہ بڑا کمبخت آدمی ہے، بڑا مردود آدمی ہے، نہ فاتحہ کرا، نہ درود کیا، نہ کچھ کھلایا، نہ کچھ پلایا، تمہارے ابا کے جاتے تھے تم پر فاقہ آ گیا، اس طریقے کے کمنٹس ہنسنے لگا۔ اب انہوں نے کیا کرا، وہ پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے دماغ لگایا اور اپنے سارے لوگوں کو جمع کیا، بولے فلاں وقت کل تشریف لے آؤ، اور 4-5 دیگیں انہوں نے مرغا یہ وہ سب چڑھوا دی، سب کو بلا لیا،
اب سب لوگ آ گئے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو کہ ان کا ذہن ہوتا ہے کہ مردے کو عذاب ہو رہا ہوگا اور ہم کھائیں تو ان کو ثواب پہنچے. حالانکہ وہ تو غریب اور غربا مساکین کا حق ہے، وہ کھائیں گے تو ہو سکتا ہے ثواب پہنچے، لیکن پورا خاندان کھائے اور ان کو ثواب پہنچے یہ نہیں ہوتا، یہ ہے ہی نہیں. اب وہ لوگ اکٹھا ہو گئے. اب سب تیار کہ بل جلدی سے دیگ کھلے اور ہم جو ہے حملہ کر دیں اس پر. تو جیسے ہی بالکل دیگیں کھول دی گئی، سب لوگ پلیٹیں لے کر جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بس 1 منٹ، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، صرف 1 منٹ، اس کے بعد آپ کھانا کھائیں. سب لوگ بولے جی جلدی جلدی، جو بھی بات ہے جلدی بتائیں. اب وہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، میرے ابا کا انتقال ہوا، اب میرے والد صاحب تو گزر گئے، میرے گھر میں تو کوئی دال کھانے کو تیار نہیں ہے، اور تم سارے کم بخت یہاں پر اکٹھے ہو گئے کیا کرنے کے لیے؟ مرغا توڑنے کے لیے. میرے محترم بزرگ دوستو، جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے وہ ان کے اندر تھوڑی حیا باقی تھی. اب وہ سب سوچنے لگے کہ بتاؤ، وہ دال نہیں کھا رہا، اب ہم مرغا کیسے کھائیں؟ تو میرے محترم بزرگ دوستو، وہ پہلے کے لوگ تھے، ان کے اندر حیا موجود تھی. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، آج کتنی دلیلیں، کتنی حدیث، کتنے قرآن کی آیت سنا لیں، ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے محترم بزرگ دوستو، ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو چیزیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں. مثال کے طور پر زکوٰۃ کو لے لیں کہ کسی پر زکوٰۃ فرض ہوئی 5,000 روپے. اب وہ 5,000 روپے خود تو نہیں نکال رہا ہے، اب وہ دماغ دوڑا رہا ہے کسی غریب پر، کسی کمزور پر میرا قرضہ تو نہیں ہے 5,000. اب اس کو یاد آ گیا کہ فلاں صاحب کے اوپر میرے 5,000 روپے قرضے کے ہیں. اب وہ یہ نیت دل میں کر لیتا ہے کہ چلو میں اس سے قرضہ اپنے نہیں لوں گا، میری 5,000 کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. حالانکہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے درمیان، جس کو ہم یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، لیکن نہ وہ نیکی ہوتی ہے، نہ وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، بلکہ وہ رسم ہوتی ہے جس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں. اس کو دیکھ کر جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اس کو کریں گی کہ ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے چچا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ایک ایسی چنگاری ہے جس کو ہم نے خود تو گناہ کیا، دوسروں کو بھی اس گناہ کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا. تو میری یہ درخواست ہے، یہ گزارش ہے کہ ہم وہ کام کریں جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، تاکہ ہمارا جو کام ہے وہ سامنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.